اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انسانوں کے لانے پیدا فرمایا۔ اس کائنات کی جتنی چمک دمک ہے، جس سے رونقیں ہیں، اوپر آسمان اور نیچے زمین اور چاروں طرف سرسبز و شاداب جو باغات ہیں، آب و ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کائنات، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے آپ کے لیے تمام چیزیں پیدا کی۔ خلق لکم ما فی الارض، وہ تمام چیزیں جو زمین پر ہیں سب اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی۔ یہ کشتیاں تو پانی کے اندر چل رہی ہے، اور حتیٰ کہ یہ جانوروں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے خلق لکم، آپ کے لیے پیدا کیا، جانور پیدا کیا، اور فرمایا کہ اس میں دفء و منافع و منها تأکلون، اس میں بہت سارے منافع ہیں جانوروں میں، اس سے آپ کھاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کے ذریعے سے تم بہت بھاری بوجھ جو آپ بہت مشکل سے اٹھاتے ہیں، مشکل سے اپنے علاقے میں پہنچاتے ہیں، وہ ان جانوروں کے ذریعے سے آپ اس کو آپ اپنے علاقے میں پہنچاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، فرمایا کہ تم اپنے بوجھوں، اپنی ضرورت کی چیزوں کو ان جانوروں کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ کی طرح شہر کی مخلوق کا تذکرہ کیا سورۃ نحل کے اندر، فرمایا وَقَالَ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذْنَا مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنْ اللہ نے شہر کی مخلوق کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے اس کو وحی کی، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ یہ مختلف جگہوں سے رس جمع کر کے اور شہر کی صورت میں جو پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، پھر اللہ نے حکم دیا ثم کلوا من کل الثمرات، اور یہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی، انسان کی لعنت پیدا کی۔ یہ ہوائیں جو چلتی ہیں، خوبصورت ہوائیں، گرمی کے موسم میں بہترین ہوائیں چلتی ہیں، انسان سے جو تبدل ہوتے ہیں، اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں سمندروں کے اندر ہواؤں کے ذریعے سے چلتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت کی اس کے اندر کوئی پیٹرول نہیں ڈالتے، کوئی ڈیزل اس میں نہیں ڈالتے، سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں کو دیتے تھے، اور اللہ نے ہوائیں اس کے لیے مسخر کر کے جہاں جانا چاہتے تھے ایک عظیم و شان تخت۔ آج کل کے زمانے کی کوئی جہاز مستر نہیں ہے جس کے اندر مشینری لگی ہو اور پیٹرول سے چلتا ہو، اتنے بھاری سامان اٹھا کے چلنا، اتنے لوگ اٹھا کے چلنا آج کل کے جہاز میں نہیں کر سکتے۔ جو سلیمان علیہ السلام کے ایک تخت جس کے اوپر پوری سلطنت، پوری حکومت اس کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہواؤں کے ذریعے جہاں جانا چاہتے ہو۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کی رنگ مسخر کی، ورنہ انسان تو کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو اونٹ، دیکھو اونٹ کے ساتھ دیکھو، اللہ تعالیٰ بڑا فرمایا کہ فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کی خلقت ہے، کتنا عجیب ساخت ہے اس کی۔ اور جب یہ اونٹ لاپرواہی پہ آ جائے اور مالک کی لاپرواہ بن جائے تو کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے مسخر کیا۔ جب اس کو خاص قسم کے الفاظ مالک کہتے ہیں یا کوئی بھی کہنے والوں سے کہتے ہیں، اس کو نف کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ادھر جاتے ہیں، جہاں اترنا ہو اس اونٹ وہی الفاظ کی ادا کرتے ہو، مسخر ہو جاتے اور بیٹھ جاتے آرام کے ساتھ، اور تم سے اترتے۔ یہ کتی دیکھو، کتی کاٹنے والی چیز ہے، لیکن اللہ نے انسان کے لیے
دیکھو اس کو اگر وہ ہر مدت کاٹنے کو پڑا ہے، ہر وقت کاٹے، انسان کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن اللہ نے تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کی، انسان کے فائدے کے لیے. کوئی چیز اس زمین کو میسر نہیں ہے جو انسان کے لیے مفید نہ ہو. یہ جو ہمیں سانپ نظر آتے ہیں، بچھو نظر آتے ہیں، یہ چپکل یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور غار اور گڑھوں کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں، یہ قدرت کی نشانی بھی ہے. لیکن اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا یہ تمام چیزیں. لیکن انسان کو اللہ نے کس نے پیدا کیا؟ یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے. انسان کس مقصد کے لیے؟ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. فرمایا کہ میں نے انس و جن، انسان اور جنات صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے عبادت کے لیے، کہ اللہ کے سامنے سر جھکائے، اللہ کے سامنے گر جائے، اللہ سے مانگے اور اس اللہ کی عبادت کرے. اور اس عبادت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ خوش ہو جاتے. لیکن اگر انسان اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شمار فرشتے ہیں تو اللہ کی تقدیس بیان کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے. ایک حدیث میں ہے کہ بیت المعمور کے اوپر، بیت المعمور ادھر 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کے طواف کرتے ہیں، اور ان کی خواہش کے باوجود قیامت تک خواہش ہے کہ اللہ پھر ایک موقع دے. جس طرح ہم کبھی حرمین جائیں تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ پھر موقع ملے. انسان کو پھر بھی تو حرمین جانے کا موقع ملتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کو جس نے ایک بار بیت المعمور کے طواف کی قیامت تک اس کو پھر بار ملی. یہ وہ فرشتے الگ ہے کہ جو ہمیشہ رکوع میں، ہمیشہ سجدے میں، ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے انسان کو آزمانے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ نے ذات دی، جو چاہتے تو کافر بن گئے، چاہتے تو ایمان بن گئے. تو اس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فرمایا کہ میں نے انس و جن اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اللہ کی عبادت کیا چیز ہے؟ یہ جتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام انسان اور جنات اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس عبادت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. عبادت صرف یہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے صرف روزہ رکھے، صرف حج کی ادائیگی کرے، صرف نماز پڑھے، صرف جو ہے چند جو رسومات اس کو ادا کرے. عبادت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑا امام گزرے تھے، واحد عالم، لوگ بہت اچھے رہنمائی کی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مختصر قسم کی کتاب ہے، ایک رسالہ ہے العبودیہ کے نام سے. اس نے اس پہ تذکرہ کیا کہ عبادت کیا چیز ہے. فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فرماتے ہیں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے، ایک بہت عام لفظ ہے، ایک جامع لفظ ہے، ایک جامع نام ہے. لكل ما يحبه الله ويرضاه. ہر اس چیز کے لیے جو اللہ چاہتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جتنے بھی خیر کے کام انسان کرتے ہیں وہ سب عبادت ہے. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فرماتے ہیں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے، ہر وہ چیز کو شامل ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی جس کے اندر ہو وہی بس وہی عبادت. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ فالدین
داخل ہونے والا فرماتے ہیں کہ دین اسلائی دین یہ سب مکمل یہ عبادت کے شامل کسی کی رہنمائی کرنا، کوئی کو ضرورت مند یا اس کی ضرورت پوری کی، کسی کو زبان سے خیر کی بات نکالی، کسی کو سلام کیا، کوئی گرا ہوا ہے اپنا ہاتھ دیا، کسی کے پاس سامان دے رہا ہے آپ اس کو بوجھ اٹھا، یعنی ہر لحاظ سے امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ تمام چیزیں عبادت کے شامل ہیں۔ بڑی عبادت ایک آدمی چوکیدار ہے کسی مٹی کے باہر بیٹھا ہوا، ایک آدمی مٹی کے اندر کام کرتے ہیں لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ خوش ہو جاتے، جس سے اللہ محبت کرتے، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتے، شیطان خوش ہو جاتے، یہ عبادت ہے۔ ایک آدمی دکان اندر بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، سبحان اللہ نہیں کہتے ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی حرام کام نہیں کروں گا، حرام طریقے سے کماؤں گا بھی نہیں، حرام طریقے سے خرچ بھی نہیں کروں گا، یہ سب یہ عبادت ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو، ڈر موجود ہو، ہر وقت سمجھتا ہوں کہ میں اللہ مجھے دیکھ، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ کچھ نہیں ہے، وہ پتہ دیکھتے بھی کہ نہیں، اکثر کیمروں کے پیچھے تار بھی نہیں ہوتے، پیچھے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتے، اگر تار ہو بھی پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتے، دیکھتے رہے تو کیا کر سکتے، لیکن اللہ کے جو کیمرے ہیں وہ کسی وجہ کسی جگہ بھی آپ نہیں ہے، کوئی جگہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے کیمرے ہو۔ اور اس وجہ سے سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، ایک انسانوں کی جماعت، ایک جنوں کی جماعت اگر آپ کے بس میں ہو کہ تم اللہ کے اختیارات سے اور اللہ کی زمین سے نکلنا چاہتے ہیں، نکل جاؤ، اور پھر فرمایا کہ لا تنفذوا، تم نہیں کر سکتے اللہ کی حکومت سے نکلنا، کوئی جگہ اس طرح نہیں کہ جہاں آپ جائے اللہ کی حکومت کو دو، اللہ کا نظام۔ اس سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریف بہت جامع قسم کی تعریف ہے کہ عبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، کہ بہت جامع لفظ ہے، ہر اس چیز کو شامل ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتے، اللہ جس سے محبت کرتے ہوتے، اور پھر وہ فرماتے کہ فالدین کلہ داخل فی العبادۃ۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کیا چیز ہے، انہیں دو جملوں میں جمع کیا، وہ کہتے ہیں کہ کمال محبت، غایت المحبت، اور فرماتے ہیں کہ غایت الذل والتضرع، دو چیز، وہ کہتے ہیں کہ محبت کا نام ہے کمال محبت، انتہا درجے کی محبت، اور دوسری انتہا درجے کی تذلل، آپ نے کچھ ذلیل کرے، بس میں کچھ نہیں ہو یار، میرا تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، میرے کوئی اہمیت نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ میں، یہ میں لفظ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آگے میں بیٹھ کر کہاتے تھے، اللہ کے نبی پوچھتے کہ من انت، کون ہو، جب وہ کہتے ہیں کہ آنا، تو اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں کرتے، کراہت کا اظہار کرتے کہ آنا نہ کہو، نام بتاؤ، میں، جب جس آدمی کی طرف میں آنے میں آؤں، میرے صلاحیت، میری اہلیت، میری ڈگریاں اور میری تعلیم اور میرے خاندان، میرے قوم، یہ میں جو ہے نا یہ انسان کو بہت نقصان ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو عاجز کرے، ہمارے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر بولی گزار ہو، دانا جب خاک میں، اگر کسی گندم کے دانے کو آپ لے گئے یا کسی اور دانے کو آپ لے گئے اور آپ کے رومال کے اندر بند کر کے اس کو
آپ اسے الماری میں رکھیں، شیشے کے الماری میں بند اس کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہی دانے کو جب آپ خاک میں ڈالتے ہیں، مٹی میں ڈالتے ہیں، وہ مفید چیز بن جاتی ہے، اس سے لوگ فائدہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ وہ دانے کو آپ نے رومال کے اندر بند کیا اور کسی شوکیس کے اندر آپ نے بند کیا، وہ خراب ہو گیا۔ اس کی کمال تصور، امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ عبادت کمال المحبت، غایت المحبت مع غایت التذلل والتضرع، انسان کے اندر مکمل عاجزی، عاجز انسان اللہ کو بہت پسند ہے، کمال تضرع اور کمال محبت، اللہ کے ساتھ محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو۔ اگر کوئی آدمی عبادت کرتے لیکن کسی اصول اور قانون کے تحت کسی کو ایسے کرتے، وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو وہ عبادت مطلوب ہے، تم خالص اللہ کی محبت میں پڑھو۔ اور جب بھی محبت انسان کے دل میں ہو تو انسان جب گرم اور نرم بستر میں ہے، بہترین بیڈ روم میں ہے، لیکن وہ تہجد کی نہیں اٹھ سکتے، بہترین بستر میں ہے، لیکن جب مؤذن کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بستر کو چھوڑ کے اٹھیں گے۔ جس کی دل میں اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، دین سے اور شریعت سے محبت ہو، جب وہ مؤذن کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ نماز کی جائے، کامیابی کی طرف آ رہے ہو، تو اپنے بستر کو چھوڑ کے اپنے کام کو چھوڑیں گے۔ وہ جس کام میں بھی مصروف ہو، وہ اگر سوئے ہے تو اٹھیں گے، وہ اگر کام ہے تو چھوڑ دیں گے، وہ اگر کسی کام میں مصروف ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کسی فیکٹری میں ہے، کسی دکان میں ہے، کسی مجلس میں بیٹھا ہوا، کسی ٹاک شو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو جب وقت آ جائے اس کے دل میں جو محبت ہے، اس اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اس وقت سے اٹھ کے وہ مسجد کی طرف جائیں گے، نماز کے لیے جائیں گے، اس کی کمال محبت۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم القرآن کے اندر عبادت کے اور لحاظ سے مانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے، عبادت وہ کہتے ہیں کہ بندگی اور غلامی کا نام ہے، بندگی اور غلامی، کہ ایک آدمی کسی کو غلام، مالک کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، وہ نہیں سوچتے کیوں کرو، کبھی خاص نہیں پوچھتے، ہو مالک کہتے ہیں بیٹھو جی، اس نے بیٹھ گیا، مالک کہتے ہیں اٹھو، اٹھ رہے، مالک کہتے ہیں کہ جاؤ جی فلان آپ کو فلان چیز دے دو، فلان سے فلان چیز لاؤ، وہ نہیں پوچھتے کہ میں کیوں کام کروں۔ اسی طرح انسان اللہ کے غلام ہے، اللہ کی بندگی کا جو مسلمان مومن نے اقرار کیا تو اس کو اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو تو روزہ، اللہ نے فرمایا کہ حج آپ کو پر فرض ہے حج، اللہ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہے نماز، اپنے تصور سے نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ اطاعت اور فرمانبرداری، پوجا اور پرستش، ان تمام معنوں کے لحاظ سے انسان اللہ کی عبادت کرو، یہی عبادت اللہ کو ہے۔ آج کل کے دور میں جو ہم نے عبادت چھوڑ دی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا، صحابہ نے جس طرح کر کے دکھایا، ائمہ اور جتنے ہمارے اسلاف نے جو کچھ کیا، اس طرح ہم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور یہ ٹوٹی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہماری دنیا میں جو ہمارے حالت جہاں دیکھ سکون نہیں ہے تو مسلمان سکون ہے، مسلمان معاشرہ، مسلمان خون بہتے ہیں تو مسلمان کی وجہ سے، دوپٹہ اگر کسی عورت کے سر سے کوئی دوپٹہ کھینچ دے تو مسلمان بہنے جس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ آپ جیلوں میں دیکھیے، کافروں کی جیلوں میں مسلمان بہنے صرف ایک عافیت سے دیکھی جو کسی کیمرے کے سامنے جو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو امریکہ کی جیل میں اگر اس کو بھی جیل کا لفظ بہت معمولی لفظ ہے، جیل ایک صحیح جگہ ہے، ایک مجرم
اگر اس سے واقعی ضرورت کیا تو جن اصول کے مطابق تو کر رہے تھے، لیکن آپ سے تو خود کہتے ہیں کہ امریکہ کی جیل کے اندر میں کوئی جیل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جہنم ہے، جہنم۔ کیوں؟ دنیا کی اپنے آپ کو دنیا کی تہذیب یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، یہ قانون ہے اور اصول ہے، لیکن اس بیچارے کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہے، کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہے۔ جب چاہتے ہیں اس کو جس طرح وحشت کا ہوگا خود بھی اس کو چھوڑ، سخت سردی کے موسم میں اس کے بدن سے کپڑے اتارتے وہ ایک فرش کے اوپر اس کو چھوڑ کے فرش کے اوپر پانی چھوڑتے۔ اور انہوں نے خود مشتاق احمد خان جو جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے، ان کے بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی دونوں گئی، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی گئی اور ڈاکٹر مشتاق صاحب سینیٹر جماعت اسلامی کے مشتاق صاحب رو کی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے صدیقی نے ہمیں کہا کہ ہمارے سامنے قرآن رکھتے ہیں، کپڑے اتارتے بدن سے، اس قرآن کو پڑھتا اور پھر کپڑے دے اس کو جیتے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہی صرف ایک عورت ہے ہمارے بہن جس کیمرے کے سامنے ہے، کبھی اس کی خبریں آ جاتی اور پتہ نہیں کتنے ہمارے بہن ہیں، کتنے ہمارے بھائی اب فلسطین کو دیکھ، یعنی یہ اسرائیل جس طرح ظلم کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس کے ظلم کر رہے ہیں، ظلم کو معقول ہے۔ ایک وحشت جلیل جلیل چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل ہے اور ان کے موجود کی آپ ماشاء اللہ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ ماشاء اللہ بہت سب یہاں دیدہ لوگ ہیں، ان کے موجود کے بدن کو جو شرٹ ہے، جو شرٹ انہیں پہنے موجود ہے، اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے انگلش میں، وہ کہتے ہیں کہ ون شوٹ ٹو کل، ایک شوٹ کرو، ایک گولی مارو، ایک آدمی کو شوٹ کرو اور دو قتل کرو، اور اس کے اوپر ایک عورت کی تصویر بنائی، وہ میں خواتین کی سنت مناسب نہیں ہے، ایک عورت کی تصویر بنائی، پیٹ نکلی ہوئی ہے، وہ ایک حاملہ عورت ہے، کہتے ہیں اس طرح عورت کو مار، یہ عورت بھی مر جائے، اس کے پیٹ میں جو بچہ بھی مر جائے۔ دنیا کے مسلمان کو قرآن کم گنج کو پہننا چاہیے، یہ غیر کو مقرر کہ امریکہ اتنی دور سے آ کے بیڑا لا کے ادھر موجود ہے، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ ہمارے عرب شہزادے یہی یہودیوں کے ساتھ ناچتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور اس میں کوشش کریں کیسے ان کے ساتھ تعلقات بنائیں، کیسے ہمارے جہاز اتر جائے، ان کی جہاز ہمارے پاس آئے۔ پوری دنیا کے مسلم حکمران، ان کے جہاز، ان کے ٹینک، ان کے توپ، ان کے فوج کس مقصد کے لیے؟ آج اگر فلسطین یہ آزاد نہیں کر سکتے نا تو کل بہتر سماعت کے بیت اللہ کے اوپر اگر اللہ نہ کرے حملہ کرے پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، اور اسرائیل کی جو اس کی جو پارلیمنٹ ہے، اس کے اوپر جو نقشہ ہے گریٹر اسرائیل کا، اس میں صرف اس کو یہ فلسطین نہیں چاہیے، اس میں شام کی حصے ہے، اس میں اردن اور لبنان اور ترکی کی بھی کچھ حصہ ہے، یہ خیبر جہاں سے اللہ کے نبی نے یہودی کو نکالا تھا، یہ خیبر اس میں، مدینہ المنورہ اس میں، ان کے ایک ناپاک عزائم اگر آج مسلم حکمران غیرت میں نہ آئے اور غیرت نہ کرے تو کیا غیرت کریں گے؟ بہرحال آج ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، دین کو چھوڑا ہے، میں ایک بات آئی کہ اسلام اور عبادت اصل جرو ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس وجہ سے دیکھو آپ ایک مثال دیکھیں کہ یہ جو چوراہوں کے اوپر چورنگیوں کے اوپر ایک پولیس کڑے ہوتے ہیں ٹریفک والے، اس کے بدن کے اوپر ایک لباس، ایک خاص قسم کی یونیفارم ہے، تو جب ادھر سے کوئی بھی گاڑی سڑک کے اوپر آ رہی ہے، جب وہ ہاتھ ایسے کرتے تو اس روڈ کے اوپر جو بھی آتا ہے، صدر کی گاڑی ہے، وزیر اعظم کی گاڑی ہے، کسی وزیر کی گاڑی ہے، اگر کوئی بدماشی کرنے والے گاڑی ہے، ورنہ اس ہاتھ میں اتفاق اور اس کو روکے، جب ہاتھ ایسے کرتے کہ روک جاؤ، پورے اس میں جو بھی لوگ جتنے ہزار گاڑی ہے سب روک جاتے۔ لیکن اگر اسی یہی ٹریفک پولیس اپنی اس یونیفارم کو اتارے اور یہ اسی لباس میں نہ رہے، پھر وہ دونوں ہاتھ میں ہلائے، ہر جگہ کھڑے ہو جائے تو روک اس کی۔ آج ہم نے اسلام چھوڑ دیا، اسلام کے لباس، اسلام کے یونیفارم، اسلام کی شکل صورت
اسلام کے ذہن، اسلامی اخلاق، اسلامی معیشت، اسلامی معاشرت، اسلامی طرز زندگی، وہ چیزیں چھوڑ دی ہے. اس نے ہم پوری دنیا کے اندر ذلیل ہے اور اس لیے ہم رسوا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں یہ مطلب یہ ہے کہ کفر بہت زیر قوت کے ساتھ ہے. کافر کے پاس کچھ نہیں ہے، کافروں کی نصیب میں ذلت ہے. اللہ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، باطل نے مٹنا ہے، باطل نے ختم ہو رہا ہے. اسلام کے نام کے ساتھ غلبہ ہے، اسلام غلط ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. اللہ اسلام قائم کریں گے. اس سے میرے سامنے جوان موجود ہے، بزرگ موجود ہے. یہ شیطانی جو آلات اس میں نہ آئے. یہ چاہتے ہیں کہ میں اندر سے کھوکھلا کرے، ہمیں روحانیت سے خالی کرے، ہمیں دین سے دور لے جائے. ہر چیز دیکھو بھی گئی ہے لیکن آپ کو صرف فری میں دے گی، فری میں پیکنگ آپ کی طرف. آپ دیکھو جی نیٹ اس کے اوپر پیکٹ، ایسے پیکٹ بھی 1 گھنٹہ بھی 1 روپے کی گھنٹہ کرو. رات میں جوان لگے ہوتے تاکہ فجر کی نماز نہ پڑھے، ظہر کی نماز نہ پڑھے. نماز دین سے قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے. اس نے ہم دین کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے اور اسلامی نظام، اسلامی شریعت اس کی طرف کوشش کرے. جب اسلام نافذ ہو، شریعت نافذ ہو، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ کی طرف سکون ملائیں گے، اطمینان ملائیں گے. ہمارے بہن اور بھائی اور جہاں جہاں پر کوئی مظلوم ہو اس کی انشاءاللہ مسلمان مدد کے لیے بھی جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.